الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں زندگی نبوت ملنے کے بعد، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد زندگی 13 سال، اور ان 13 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو دعوت اسلام کا کام کیا۔ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور پھر اس دعوت کے 3 مراحل ہیں ان 13 سالوں میں۔ پہلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا کام کیا ہے، اور اس کی مدت ہے 3 سال۔ دوسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت کا کام کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ اندرونی مکہ، اور اس کی مدت ہے 7 سال۔ اور تیسرا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام بیرون مکہ کیا ہے، اور اس کی مدت ہے 3 سال۔ تو 3 مرحلے ہیں مکی دور کے نبوت ملنے کے بعد۔ پہلا مرحلہ 3 سال خفیہ دعوت، دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت اندرونی مکہ 7 سال، تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت بیرونی مکہ 3 سال۔ تو 7 اور 3 10 اور 3 13 سال۔ ہم بات کر رہے تھے آخری مرحلے میں ہم پہنچ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوا وہ بھی معلوم ہوا۔ اور پھر واپسی میں جنات کی ایک جماعت جو نصیبین کے علاقے سے آئی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے قرآن سنا وادی نخلہ کے مقام پر، جس کو آج کل کی زبان میں السیل الکبیر کہتے ہیں۔ اور 7 جنات تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے قوم میں داعی بن کر گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے قبائل عرب میں پھر کر بات شروع کی، اور اب یہ آواز باہر نکلنے لگی۔ جب طائف کے سفر سے آپ واپس ہوئے تو اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ آج ہم اس واقعے پر بات کریں گے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے دعوت اسلام بیرون مکہ، اور مدت اس کی 3 سال۔ نبی کریم علیہ السلام طائف کے سفر سے واپس آئے، اور آپ کو بہت سخت جواب دیا گیا، اور آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، اور 3 میل تک آپ کو پتھر مارے گئے۔ بہت زیادہ تکلیف پہنچی آپ کو۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو حرا کے پاس ٹھہر کر نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ مجھے مکے میں آنے کی اجازت دے دو۔ آپ کو اجازت نہیں مل رہی تھی، مکے میں داخلہ بند ہو گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سہیل بن عمر ایک سردار تھا، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے امان دے دو اور مجھے آنے دے دو مکہ میں۔ اس نے کہا میں امان نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اخنس بن شریق کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے امان دے دو اور مکہ میں داخل ہونے دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے مکہ میں داخل ہونے دو، اس نے آپ کو امان دیا، اور اپنے بیٹوں کے پہرے میں نبی کریم علیہ السلام کو مکہ کے اندر لایا، اور نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر آئے
اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ گھیرے کے اندر تھا، پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرات آپ ان حالات سے اندازہ لگائیں نبی کریم علیہ السلام کیسی سختیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے سخت مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب ایک سیر کرائی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر پریشانی کے بعد خوشی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ سخت مراحل کے بعد اور اتنے سخت تکلیف کے بعد اب ایک عجیب مرحلہ پیش آتا ہے اور ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں اسراء و معراج۔ وہ واقعہ ہے اسراء و معراج کا واقعہ، قرآن کریم میں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی تاکہ اس بندے کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والے دیکھنے والے۔ تو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے پر آج کی مجلس میں ہم بات کرتے ہیں۔ اسراء و معراج میں ایک تو ہے اس کی تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں 11 نبوی، اگر جس میں اختلاف، لیکن سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 10ویں سال میں اپنی پیغمبری ملنے کے بعد 10ویں سال شوال کے مہینے میں طائف کے سفر سے واپس آئے، تو اس کے اگلے سال 11واں نبوی مہینہ کون سا اختلاف، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، رمضان، شوال، ان 5 مہینوں میں کوئی مہینہ ہے لیکن متعین اختلاف۔ بہرحال سن 11 نبوی میں نبی کریم علیہ السلام نے اسراء و معراج کیا۔ اس میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک لفظ اسراء کا ہے، یہ زمینی سفر کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ معراج کا ہے، یہ آسمانی سفر کو کہتے ہیں۔ اس واقعے کے 2 حصے ہیں، ایک میں نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ زمینی سفر ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر پر گئے، یہ آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء پر بات، حضرات اسراء میں 3 باتیں سمجھنے کی، سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر کے درمیان میں کیا عجائبات آپ نے دیکھے، اور سفر کہاں ختم ہوا۔ سفر شروع ہوا ہے ام ہانی کے مکان سے، نبی کریم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی اور حضرت علی کی بہن ام ہانی ہے، آپ ان کے مکان میں سو رہے تھے، رات کے وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے خانہ کعبہ حکیم میں۔ وہ دیوار چھوٹی سی خانہ کعبہ کی اس طرف ہے، اس میں آپ علیہ السلام گئے اور پھر وہاں سو گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کا سینہ چاک ہوا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا اور اس کے اندر علم و حکمت کو بھر دیا گیا، اور پھر براق پر سفر کر کے جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سفر کرتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو اس سفر کی ابتدا ام ہانی کے مکان سے ہوئی۔ ام ہانی کا مکان آج کل کے نقشے میں کہاں پر ہے وہ ابھی آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری بات اس سفر میں سمجھنے کی، عالم امثال کے نمونے، آپ علیہ السلام اس سفر میں عجیب عجیب چیزیں آپ کو دکھائی گئی۔ حضرات اللہ کی اس وسیع کائنات میں بہت کچھ ہے جو ہمارے علم میں نہیں، ہمارا علم بہت چھوٹا ہے اور ہمارا علم بہت مختصر ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں فلانی چیز کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ میں نے دیکھا نہیں، اور میں فلانی چیز کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، حضرات یہ کوئی دلیل نہیں۔ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اور کسی چیز کا نظر میں نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کوئی۔ عالم امثال کی عجیب چیزیں آپ کو دکھائی گئی، ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تیسری بات
یہ سفر کہاں ختم ہوا ہے زمینی؟ یہ مسجد اقصی میں ختم ہوا. نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے. ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. مسجد اقصی کے اندر قبۃ الصخرہ ہے، چٹان کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے. جب ہم مسجد اقصی کی تصویر دیکھتے ہیں وہ گنبد ہم کو نظر آتی ہے. اس گنبد کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر مسجد اقصی کے اندر انبیاء کی امامت کرائی. انبیاء وہاں پر جمع تھے اور یہ عالم امثال کی بات. انبیاء کرام کے امثال وہاں لائے گئے. یا انبیاء کرام کو خود لائے گیا، اللہ کی قدرت ہے، کچھ بعید نہیں. بہرحال انبیاء کرام کی امامت نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر کرائی. نبی کریم علیہ السلام پہنچے تو بھری ہوئی مسجد، اور اب انتظار میں کہ جماعت کرائے کوئی. تو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو جماعت کرائی. اور اس جماعت کے بعد نبی کریم علیہ السلام آسمانوں کی سیر پر گئے، یا اسی براق پر یا جنت کی ایک سیڑھی لائی گئی اور آپ علیہ السلام آسمانوں کی سیر پر تشریف لے گئے. تو یہ پہلا حصہ ہے اس سفر کا جو زمینی سفر ہے. اس زمینی سفر کو حضرات کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں. اور اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ام ہانی کے مکان سے. اور اس سفر کی انتہا کہاں ہوئی ہے؟ مسجد اقصی. اور اس سفر کے بیچ میں آپ نے عجیب عجیب نمونے دیکھے، وہ ابھی آپ کے سامنے آتے ہیں. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد حرام. یہ مسجد حرام کی یہ لمبی پٹی یہ صفا مروہ کی پٹی ہے. اور یہ مسجد حرام کے اس نقشے میں اس میں شفاعت والی توسیع شامل نہیں ہے. آج کل کے مسجد حرام کے 4 گیٹ ہیں بڑے بڑے. اس گیٹ کا نام باب الفتح ہے، اس گیٹ کا نام باب العمرہ ہے، اور اس گیٹ کا نام باب ملک عبد العزیز ہے. اور یہاں اس حصے میں اب حرم کا ایک حصہ شامل ہو گیا، وہاں اس گیٹ ہے اس کا نام باب ملک فہد ہے. یہ باب عبد العزیز سے اندر جاتے ہیں. یہاں ام ہانی کا مکان تھا اسی گیٹ سے اندر جا کر کے، جو اب حرم کے اندر شامل ہو چکا. ام ہانی کا مکان اسی باب عبد العزیز. آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ سے جو تیر آیا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے ام ہانی کے مکان کی طرف. ام ہانی کا مکان یہاں تھا. یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کو رات میں اٹھا کر کے حضرات یہاں چھوٹی سی دیوار آپ کو نظر آ رہی، خانہ کعبہ کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار ہے. اس دیوار کو حتیم کہتے ہیں. اس کے اندر کا حصہ نبی کریم علیہ السلام کو اس حتیم میں لایا گیا، اور یہاں آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہاں سے پھر آپ گئے مسجد اقصی کی طرف. رات رات کے سفر جاری. جب نبی کریم علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں آپ نے عجیب نمونے دیکھے. یہ آپ دیکھیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کا سر کچلا جا رہا تھا، پتھر کے ساتھ ان کے سر کو مارا جا رہا تھا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں. آگے کی ایک اور جماعت نظر آئی. میں نے دیکھا کہ وہ ان کے بدن پر ایسے کپڑے لپٹے ہوئے، بدن ان کا ننگا ہے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. پھر آگے گئے ایک اور جماعت نظر آئی کہ اپنے سروں کے اوپر لکڑیوں کو اتنا بڑا گٹھا ڈالا ہوا ہے اور اس میں اور بھی ڈال رہے ہیں. میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کے حقوق کو دباتے ہیں. پھر آگے گئے ایک اور جماعت نظر آئی کہ جو کیا کر رہے تھے کہ ان کی زبانوں اور ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. ان کے ہونٹوں کو اور ان کی زبان کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بے عمل واعظ اور مقرر ہیں جو لوگوں کو تقریر کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. آگے گئے ایک اور جماعت نظر آئی کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں.
میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر ایک جماعت نظر آئی جو کیا ہے اپنا گوشت کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو طعنے دیتے ہیں۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا جو آگ اب کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پھر ایک جماعت نظر آئی کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سودخور لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ برے اعمال ایسے سامنے دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام جب مسجد حرام سے روانہ ہوئے اور مسجد اقصی کی طرف چلے تو چلتے ہوئے آپ کو ایک بڑھیا نظر آئی اور اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا چھوڑو، توجہ مت کرو۔ آگے گئے تو ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جبریل علیہ السلام فرمایا توجہ مت کرو۔ معلوم ہوا کون؟ کہا یہ بڑھیا دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام یہ سفر کرتے ہوئے مسجد اقصی کے اندر پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے اس زمینی سفر پر آپ کو ایک جگہ روک دیا گیا کہ آپ یہاں اتر جائیے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کھجور کے درخت وہاں بہت زیادہ تھے۔ سوال ہوا جبریل علیہ السلام آپ نے پہچانا کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر ایک اور جگہ آگے گئے، پھر روکا کہ آپ 2 رکعت یہاں پڑھیں۔ آپ نے پڑھا۔ فرمایا آپ نے پہچانا کون سی جگہ؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ وادی سینا اور یہ وہ درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ اس سے گئے آگے، پھر روکا۔ فرمایا یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ اور ان کا مکان۔ پھر آگے گئے، مسجد اقصی شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں پہنچے اور آپ کو ایک جگہ میں اتارا گیا۔ فرمایا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آخر آپ کو پہنچایا گیا مسجد اقصی۔ تو یہ زمینی سفر جو ہوا ہے یہ مسجد حرام ام ہانی کے مکان سے، ام ہانی کے مکان سے حتیم سے آپ چلے تو مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے وادی سینا، وادی سینا سے مدین شعیب علیہ السلام کا علاقہ، اور وہاں سے بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کا گھر، اور وہاں سے مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، اور وہاں پھر اپنے براق کو باندھا ہے۔ کہاں پر باندھا وہ جگہ ابھی آ جائے گی آپ کے سامنے۔ پھر آپ نے ائمہ جو انبیاء ہیں ان کی جماعت کرائی، وہ جگہ بھی آ جائے، اور وہاں سے پھر آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ زمینی سفر کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ نقشہ ہے، یہ ہے مکہ مکرمہ۔ یہ مکہ مکرمہ سے یوں آئے ہیں تو یہ ہے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ سے ادھر جب آئے ہیں مدین کا علاقہ، یہاں صحرائے سینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے تھے تو یہاں لے کر آئے تھے، وادی سینا یہاں پر ہے، یہاں شعیب علیہ السلام کا مکان بھی ہے، یہ عقبہ آج کل ہے، اور یہاں سے پھر گئے تھے القدس کے علاقے میں، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مکان، اور یہاں مسجد اقصی بھی۔ حضرات یہ نظر آ رہے مدینہ منورہ ہے پورا، یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ اس کی پشت میں پورا مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مسجد حرام سے روانہ ہوئے تو یہاں پہلے آپ کو اتارا گیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے گئے ہیں۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے وہ جگہ، وہ جھاڑی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ لگی ہوئی نظر آئی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام وادی سینا کے اندر وہ جھاڑی ہے۔ حضرات یہ بیت اللحم ہے، بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ فلسطین کے اندر۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجد اقصی ہے، اور یہ مسجد اقصی، یہ گنبد،
اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. اس کے نیچے ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہاں نبی کریم علیہ السلام جب پہنچے، یہاں جو ہے انبیاء کی جماعت کو آپ نے یہاں نماز پڑھائی تھی، وہ یہی قبۃ الصخرہ ہے. اب حضرات یہاں ایک مناسبت سے بات ہے وہ بھی ہو جائے. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ قبۃ الصخرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کا منصوبہ ہے کہ اس کو گرا کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. یہ نیچے ہیکل سلیمانی ہے. اب یہودیوں کا یہ منصوبہ ہے کہ اس کو توڑ دیں گے وہ، اور یہ ہیکل سلیمانی وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ان کا منصوبہ ہے. بہرحال مسلمانوں سے انہوں نے اس جگہ کو چھینا ہے، قبضہ کیا. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے فارغ نہیں ہے. مسلمانوں کی آپس کی دشمنیاں سب سے بڑھ کر ہے، تو ان کی طرف کیا متوجہ ہوں. تو اب دیکھیں یہ آپ، یہ مسجد اقصی یہ قبۃ الصخرہ ہے اور یہ نیچے ہیکل سلیمانی ہے. بہرحال یہ تو انشاءاللہ تفصیل سے موقع آئے گا، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. یہ تو صرف مناسبت سے بات آ گئی. یہ ہیکل سلیمانی ہے جو یہودی اس انداز میں تعمیر کرنا چاہتے ہیں. حضرات یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیوار، اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں. یہودی لوگ یہاں جمع ہو کر روتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری عظمت واپس آ جائے. یہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا براق باندھا تھا اس دیوار کے پاس. اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں. یہاں یہودی لوگ آ کر جمع ہو کر روتے ہیں. اس کو مقدس جگہ سمجھتے ہیں، اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ گنبد ہے، اور یہ گنبد کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چٹان نظر آ رہی. اسی چٹان کے اوپر یہ گنبد، لہذا اس گنبد کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. زمینی سفر ختم، اب آسمانی سفر شروع ہے. نبی کریم علیہ السلام آسمانوں کی سیر پر گئے اور جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں. آسمان پر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا. کون؟ جبریل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد. ان کو بلایا گیا، ہاں مرحبا کہا کہ آسمان کے دروازے کھلے. نبی کریم علیہ السلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، انبیاء کرام سے ملاقات. پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں بہت عجیب خوبصورت شکل میں، اور آپ کے دائیں طرف کچھ مخلوق نظر آ رہی ہے اور آپ کے بائیں طرف مخلوق نظر آ رہی ہے. آپ دائیں طرف کو جب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف کو جب دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں. سوال ہوا یہ کون؟ کہا یہ آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ ان کے دائیں طرف جو نیک دیندار لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کے جنتی آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ادھر کو دیکھتے ہیں یہ بدکار آپ کی اولاد کے اندر جہنم میں جانے والے، آپ ان کو دیکھ کر کے خفا ہو جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. پیارے بیٹے کو مرحبا اور پیارے نبی کو مرحبا. نبی کریم علیہ السلام اس سے آگے دوسرے آسمان، وہاں پر بھی یہ باتیں ہوئی، اور وہاں دوسرے آسمان پر نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے ہیں، وہاں ملاقات ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے بعد چوتھے آسمان پر گئے، وہاں ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس علیہ السلام. اس کے بعد پانچویں آسمان میں ملاقات ہوئی ہے حضرت ہارون علیہ السلام. اس کے بعد چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور آپ علیہ السلام کو سب نے مرحبا کہا ہے. مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح. اور آپ علیہ السلام ان سب کے ساتھ ملاقات. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے حضرات، بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اتنی بڑی جماعت میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات صرف ان 5 انبیاء کے ساتھ کیوں کرائی گئی؟ ورنہ انبیاء تو کئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ان 5 کے ساتھ
یہ پوری جماعت ہے 7-8 ہیں بلکہ ان سے کرائی گئی، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا آدم علیہ السلام سے ملاقات کر کے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اسی طرح آپ کو آپ کے علاقے سے نکالا جائے۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی یہود نے زوردار مخالفت کی تھی، آپ کی بھی زوردار مخالفت کریں گے یہود، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ان سے بچائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نکالا لیکن سب آگے ان کے سامنے گردن جھکائے کھڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر آج کوئی ملامت نہیں، کوئی ملامت۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ جب فتح کیا آپ کے زوردار مخالفین آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب آزاد۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام قلم کے موجد ہیں، خط کے موجد ہیں، پہلے لکھنے والے، اشارہ ہے کہ آپ خطوط لکھیں گے بادشاہوں کو، نبی کریم علیہ السلام نے خطوط لکھے تھے۔ اس کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور پھر توبے کے طور پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اشارہ تک کہ آپ کی امت کے اندر سرکش لوگوں کو قتل کیا گیا جیسے بدر کے اندر ان کو قتل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ کہ آپ وقت کے فرعونوں کے خلاف بات کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات میں اشارہ کہ آپ توحید کی آواز ہر جگہ عام کریں گے۔ یہ 7 انبیاء کا آپ کے مستقبل سے گہرا تعلق ہے، تو ان سے ملاقات کرائی گئی نبی کریم علیہ السلام کی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ پیغمبر۔ آپ علیہ السلام ان ملاقاتوں سے فارغ ہو گئے، 7 آسمانوں سے اوپر پھر جب آپ گئے ہیں تو پھر وہاں پر آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے حضرات؟ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور عالم امر کے بیچ میں ایک ڈاک خانہ ہے۔ اللہ کی کائنات ایک عالم خلق ہے جس میں مخلوقات ہیں، قسم قسم کی مخلوقات، اور ایک عالم امر ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جبریل علیہ السلام کی وہاں سے اوپر کچھ رسائی نہیں، عالم امر کی باتیں سدرۃ المنتہا میں آتی ہیں، فرشتے وہاں سے اصول کر کے نیچے لاتے ہیں، عالم خلق کی باتیں سدرۃ المنتہا میں، بس آگے کیا ہے کسی کے علم میں نہیں۔ اللہ کی وسیع کائنات، اللہ کا وسیع علم، اللہ کی وسیع قدرت، اللہ کے وسیع خزانے، اللہ زبردست اللہ ہیں۔ اس لیے سدرۃ المنتہا میں نبی کریم علیہ السلام، اور یہاں سے آگے پھر نبی کریم علیہ السلام گئے، جبریل علیہ السلام رک گئے وہاں، کہا آگے ہم نہیں جا سکتے، اور آپ علیہ السلام گئے، پھر آگے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات اور 3 احکام آپ کو دیے۔ تیسری چیز کلام اور عطیہ احکام۔ اللہ سے کلام ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، رویت ہوئی ہے، دیکھا ہے یا نہیں اس میں اختلاف، لیکن کلام اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری للہ ما فی السماوات آپ کو دیا ہے، اور یہ بات کی کہ جو امت کے اندر شرک کے بغیر مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے، شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے۔ یہ باتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام جب واپس ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ کیا دیا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا تجربہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، کچھ تخفیف کرائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بار بار گئے آئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، اور یہ آواز آئی کہ یہ ہے تو 5 لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر۔ اور آپ علیہ السلام اس کے بعد
آئے ہیں واپس زمین پر آئے اسی براق پر، پھر مسجد اقصی میں، اور مسجد اقصی سے پھر حرم میں، اور پھر ام ہانی کے مکان میں واپس آتے۔ صبح کو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو ابو جہل سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ ہنسنے لگا اور آپ کا مذاق اڑانے لگا اور کہا صبر کرو، ابھی میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کریں تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ کیسی بات کرتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کتنا لمبا سفر ہے جو کئی دنوں کے اندر طے ہوتا ہے، ایک رات میں وہاں پہنچا ہے، وہاں سے آسمانوں کی سیر پر گیا، وہاں سے جنت جہنم کو دیکھا اور یہ سب کچھ ہو گیا، یہ ایک رات میں کیسے ممکن؟ آج تو لوگوں کو اس سے متنفر کرا دوں گا۔ اور پھر لوگ جمع ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے بات کی، پھر انہوں نے آپ سے سوالات کیے، کہا آپ بتاؤ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں؟ حضرات یہ کس کو پتہ ہے؟ آپ لوگ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ کو میں فوراً پوچھوں کہ بتاؤ اس کے یہاں کے کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں، کتنے روشندان ہیں، آپ کو معلوم؟ کوئی کیا دیکھتا ہے؟ نماز پڑھنے آتا ہے جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ چلا جائے اس کو کیا پتا؟ یہ مطالبہ تو غلط مطالبہ تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو یوں کیا، اور آپ فرما رہے تھے مسجد اقصی کے اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اتنے روشندان، اور وہ کہہ رہے تھے بتاؤ اور کوئی بتاؤ۔ فرمایا ہاں، جب میں جا رہا تھا میں نے ایک قافلے کو دیکھا جن سے ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، پھر فرمایا ایک قافلہ ہے جن کے آگے آگے خاکی رنگ کا ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے سامان لادا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس قافلے والوں کے پانی سے پانی بھی پیا۔ یہ سب نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے بتا دی۔ تو اور پھر ابو جہل نے اور یہ کافروں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہو، آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ ایک رات کے اندر ایک آدمی مسجد حرام سے اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے؟ کہا یہ بات کس نے کی؟ کہا تمہارا ساتھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اس نے کیے تو پھر سچ ہو۔ وہاں سے حضرت ابوبکر کا نام پڑ گیا ہے صدیق، یعنی صدیق وہ ہے جس کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی شک پیدا نہ ہو اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر، جو ہر وقت کہتا ہے سچ ہے سچ۔ یہ صدیق کا ایک درجہ۔ تو اسراء اور معراج کا یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہاں امت کو خاص طور پر جو بات بتائی گئی وہ کیا ہے کہ نمازیں فرض ہو گئی۔ اس سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھی، اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہو۔ یہ ہے مسجد اقصی حضرات آپ کے سامنے، جہاں سے نبی کریم علیہ السلام گئے آسمانوں کی سیر پر۔